تو اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، سب رشتہ داروں کے قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، امیر کے خلاف، غریب کے خلاف. اللہ کی پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آپ کو سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اس سٹیمنا کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے. لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے. پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا صبر کرو. یعنی حق کی بات مت کرو، خاموشی میں صبر کرو. قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہاں بچے کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سب کو یاد ہے، لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں تھوڑی سی بیچ میں اسکپ ہو جاتی ہے بات. یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا، یہ باتیں مت کرنا، اس سے بڑی مصیبت ہوگی، بس تم صبر کر لو. ہم نے بھی صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا، وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کے مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے. پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو، پھر مدد آتی ہے. لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے، بزنسز کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے، اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، اور ہمیں سکھا دیا گیا صبر کرو، دعا کرو، صبر کرو، دعا کرو. تو دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا. اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. تو یہاں دعا کی خاص کیا، اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے. اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا. ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں، جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو. تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا. اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا. اللہ نے آپ کو چنا اس کے لیے. تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا، اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے. یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے. تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں؟ اور جو سامنے سے ری ایکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی. اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی سانس سے بات کرنے کو تیار ہوں، کہ وہ مجھے تو پتا تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے. دیکھیں کوئی پتہ نہ چلتا ہے کس نے تالی بجائی تھی. اچھا خیر، بات یہ ہے کہ
فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی، اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں. آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں، اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے. فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. وہ اصل میں فرائض کی تعمیر ہے. وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں. ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈ بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعون ہیں. اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا. اس کے پاس کچھ طریقے تھے اور وہ بہت بڑا جینیس تھا. جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو ویسے بہت سول کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، میں نے یہی دیکھا ہے، لوگ صرف تمیز سے بات کرتے ہیں. لیکن کسی اور جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے؟ اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے. پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کٹ کے، اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں. وہ کہے گا میں تو اچھا چلے ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں. اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہوں وہ سارے امپریس ہو جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے آ کر بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی وہ انٹروگیشن کرتا ہے، اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے. اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا. اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے، یا بھابھی سے، یا امی سے، یا ابو سے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے، گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں، کوئی 1-2 باتیں کہتی ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی. اتنا کیپیبل انسان جس کی سپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے، وہ 2 باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا، جواب نہیں آتا، کیا ہو گیا، کورٹ میں تو بڑی باتیں کرتے ہو، کیا ہوا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی. تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے. یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہے، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. فرعون کے پاس جاؤ اور 2 باتیں کہنا. پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں،
رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں، اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے۔ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئے، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہہ لیا۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی سکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ان کو ایک جلن تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس والے، جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ، اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنرز، پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا، اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ جیسے میں ملیشیا میں گیا تھا، مثال میں پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے، ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشین زبان میں۔ تو توانکو کو ملاقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا وہ پہننا پڑتا ہے۔ تو پہلے I had to put a batik on، تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے، وہ پہلے ان کے ہاں اور مذاہب تھے، بدھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے، لیکن اب اسلام آ گیا، تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ ایسے جھکا کرتے تھے، لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا، وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، تو رواج رکھ لیا، شرک نکال دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا۔ تو یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ پنکھے والے بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے۔ اوکے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا۔ تو خیر